حامدا ومصليا اما بعد غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے ارے ہم محبت بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر ہے وطن والوں برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر ہے وطن والوں ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے فرعون بنے جو پھرتے ہیں کھاتے ہیں ستم کمزوروں پر ہم ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے محترم حضرات و معزز سامعین کرام آپ سب کو معلوم ہے کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہم دن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی دن ہندوستان کا آئین نافذ ہوا تھا اسی قومی یادگار کے دن ہندوستان کے گوشے گوشے میں خطے میں مختلف تنظیموں اداروں اسکولوں کالجوں اور مدرسوں میں جشن آزادی منائی جا رہی ہے غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے تو دوستو ایک طرف ہمیں بھی اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے ان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے جب ان کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو اس ملک کی آزادی کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں برادران ملت سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات کا شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سادی سی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو اس انگریزی اقتدار کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت ہم نے بلند کیا راہوں کے قرب و دوری سے بے فکر راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوما اسی ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا اسی ملک کی آزادی کے لیے ہم نے آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا اسی ملک کی آزادی کے لیے ہم نے برسر عدالت نغمہ آزادی سنائی تو مالٹا کی کوٹریوں کو اپنا وطن بنایا ارے انہیں کیا معلوم کہ اسی ملک کی آزادی کے لیے علماء دیوبند شاملی کے میدان میں توپوں کا نشانہ بنے ہیں ارے انہیں کیا معلوم کہ اسی ملک کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کرام کو چلا دیا گیا ارے انہیں کیا معلوم کہ اسی ملک کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا ارے انہیں کیا معلوم کہ اسی ملک کی آزادی کے لیے بے شمار علماء کرام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں لیکن دوستو آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد جیسے بہس باپ دوسری شادی کے بعد کہ آج جو صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے آج جو صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے ایک کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ملت اسلامیہ کے رائیوں اور نوجوانوں آپ تاریخ اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے کبھی گورکشپ کے نام پہ اخلاق کا قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت سے کھیلا جاتا ہے تو کبھی گجرات کے اندر
ہمارے مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، ہماری مکاتب پر شک کی نظر ڈالی جاتی ہے، حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج شریعت کی مداخلت کی جا رہی ہے، کبھی آزان کے خلاف پابندیاں تو کبھی طلاق ثلاثہ پر آوازیں اٹھ رہی ہے۔ میں ایوان حکومت تک میں یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اے اتحاد کے دشمنوں، اے فرقہ پرست طاقتوں، اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کا چولا پہن کر سیاست کی روٹیاں سینکنے والوں، کان کھول کر سن لو، جب تک اس دھرتی پر ایک بھی کلمہ والا زندہ رہے گا وہ اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی عمل کرتے تھے، آج بھی عمل کرتے ہیں اور روز قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ کوئی مائی کا لال شریعت میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان